طرف سے اور اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مرکزی مسلم لیگ کے تمام اکابرین کو، ان کے تمام ساتھیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت نیک کام یہاں پہ چوک میں حویلیاں امیر معاویہ چوک میں جس طرح یہ 22 دنوں سے فری کھانا تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کی میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کے لیے یہی کہوں گا تمام جتنے یہاں پہ ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس کار خیر میں ان کی بھرپور مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کھانا تو میرا اللہ کھلانے والا ہے، وہ تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ہم جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا حصہ ڈالیں گے تو اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے میں اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہوں، اس کو میں کھلاتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور جو ہم سے ہو سکے ہم انشاءاللہ یہ جو ان کا لنگر یہاں پہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک عرصے تک چلائے، اور اس خدمت میں جس طرح یہ حصہ اپنا ڈال رہے ہیں ان کو مزید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اور میں یہ کوشش کرتا ہوں میری جماعت کے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان فیض اللہ خان جدون نے کہا ہے کہ کل کا کھانا میری طرف سے ہوگا، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ میرے یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ ابتدا میں کروں گا اور آگے انشاءاللہ ہماری پارٹی کے لوگ بھی اور دیگر لوگ جو اس شہر میں صاحب حیثیت ہیں کافی سارے لوگ ہیں وہ اس میں حصہ ڈالیں گے، اور ایک دن یہ جو ان کا یہ فری کھانے کا کیمپ ہے یہ ایک بہت بڑے دسترخوان میں تبدیل ہو جائے گا، اور اسی جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس میں یہاں پہ بحیثیت مہمان خصوصی بلایا ہے، اور ہم نے بھی اپنا حصہ جو ڈالا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا سر، اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، اکتوبر کی 16 تاریخ کو عالمی یوم خوراک کا دن منایا جاتا ہے، تو آپ بھی اس اکتوبر کے مہینے میں آپ نے پارٹیسپیشن کی ہے، آپ نے ان کو راشن یہاں پہ فراہم کیا، آج کے ڈونیٹر آپ ہیں، تو پاکستان کے اندر اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ خوراک جو ہے وہ عام انسان جو ہیں، عام پاکستانی جو ہیں ان کو صاف و شفاف اور مناسب داموں نہیں مل رہی، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، سب سے پہلی بات تو جو میں نے آپ سے کی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، نہ کسی کو میں کھلا سکتا ہوں، نہ کسی کو سجاد صاحب، نہ شہنواز صاحب، ہم میں سے کوئی نہیں کھلا سکتا ہے۔ ہم تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا یہ صدقہ اللہ اپنی جناب میں قبول کر لے اور ہمیں ثواب مل جائے۔ اسی چیز کو ہم سب کو، پورے پاکستانیوں کو، تاجروں کو، حکومتوں کو، صوبے کی حکومت کو، مرکز کی حکومت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی ہوتا تو ہم مرضی کے لوگوں کو کھلاتے، اور جو ہمارے خلاف تھے ہم ان کو نہ کھلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، یہودیوں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، ہندوؤں کو بھی کھلا رہا ہے، سکھوں کو بھی کھلا رہا ہے، عیسائیوں کو جو اس کا نام نہیں لیتے ہیں ان کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، وہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، تو ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان جو خوراک کا عالمی دن ہے ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اس کا خوف، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے یہ عارضی زندگی ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ادھر ایک ایک پائی کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جو کچھ اللہ نے مال دیا ہے ہمیں، ہم اس میں کوئی ملاوٹ نہ کریں، کسی قسم کا کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کے ساتھ بدنیتی نہ کریں، تو اللہ ہمارے رزق میں اضافہ ڈالے گا۔ ہم اپنے لیے کوشش کریں کہ جب ہم اچھا کام کریں گے، ہم اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے کاروبار کریں گے، اپنا مال کمائیں گے، اپنا مال خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ، ہم نے بہت سی حدیثوں میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو کھلا رزق دیتے ہیں، اور جب کوئی آدمی چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے چھین لیتے ہیں، اس سے رزق چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا ہے تعز من تشاء و تذل من، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں۔ جو لوگ خود کو کسی کی کا محتاج بنا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو انہی بندوں کا محتاج بنا دیتا ہے، اپنا محتاج نہیں بناتا۔ اور بہت ساری حدیثوں میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آپ مجھے یاد کرو گے تو میں آپ کو بھی یاد کروں گا. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پنجگانہ نماز ادا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ نمازی آدمی سے ساری برائیوں کو چھڑوا دیتے ہیں. تو جب ہم اللہ کی راہ پہ نکلیں گے اور سیکھنے کے لیے نکلیں گے تو اس میں ہمارے لیے کار خیر ہے. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہی اپنے تمام حکومتی کابرین کو بھی، چاہے وہ مرکز میں بیٹھے ہیں چاہے وہ صوبے میں بیٹھے ہیں، تاجر برادری کو اور جتنی سول سوسائٹی ہے، ان سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کی خبر نہیں ہے، بہتری کی طرف جائیں، اچھے کاموں کی طرف جائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، چونکہ یہ ہماری ذمہ داری. رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا اس کا کام ہے، ذلت دینا اس کا کام ہے. ہم اپنا تھوڑا حصہ ڈال لیں. جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں. ویورز، جیسا کہ ہماری سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب سے بات ہوئی، 22 روز سے امیر معاویہ چوک حویلیاں کے اندر فری دسترخوان کا اہتمام مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. مخیر حضرات سے ہم ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کمپین کا حصہ بنیں. آپ فری دسترخوان میں جو کچھ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ کریں، کیونکہ یہاں پہ معاشرے کے ڈیزرونگ کمیونٹیز سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں آ کر روٹی کھاتے ہیں، یہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریڑھی بان ہیں، جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، انہی سڑکوں کی حویلیاں کی امیر معاویہ چوک ہو گیا، حویلیاں لنڈا بازار ہو گیا، حویلیاں ڈاخانہ روڈ ہو گیا، جو ان سڑکوں پہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو تھڑا فروش ہیں وہ یہاں پر، جو ریڑھی بان ہیں وہ یہاں پر آ کے مستفید ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، جو بھی آپ لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو بھی آپ لوگ گنجائش رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ کی اس تعاون کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بڑھ سکتا ہے. اور یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان ٹائم نیوز ٹی وی کی کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.